لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله عز وجل في كتابه العزيز قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طالبات، یقیناً ایک طرف یہ خوشی کا بھی موقع ہے کہ کئی سالوں سے ہم ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے تھے. ہم سوچیں کتنے سالوں سے ہم سفر کر رہے تھے. جب سن تمیز کو ہم پہنچتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے ہیں، والدہ ہمیں لکھنا پڑھانا سکھاتی ہے، تختی دیتی ہیں، مٹی سے لپائی کرتی ہیں، الف باتا اس پہ لکھ کے دیتی ہیں کہ بیٹا یا بیٹی پڑھ لو. کئی سالوں سے ہم یہ سفر طے کر رہے تھے اور آج الحمدللہ 7 سے زائد سال لگے ہوں گے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی تعلیم کا ایک مرحلہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر دیا ہے. اس مرحلے کے مکمل کرنے پر میں اپنے تمام اساتذہ کا اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کا اس موقع پر آپ لوگوں کے لیے خوشی کا اظہار کرتا ہوں اور اس موقع سے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی خوشحال رہیں گے اور عزت کے ساتھ رہیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کے یہاں عزت کی نگاہ سے ہم لے کے جائیں گے. اگر غور کریں تو ایک چیز کا ابتدا ہونا پھر اس کا ختم ہو جانا، اس کے اندر بہت عظیم پیغام ہے اور پوری انسانیت کے لیے وہ پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے موت ہے. اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، موت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. اس سے بہت ساری چیزوں کی ہم لوگ اصلاح کر لیتے ہیں. آج وہ دن آیا کہ ہم نے اپنی تعلیم مکمل کر لی. ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا. پھر اگر کوئی چیز ہمارے لیے باقی رہ سکتی ہے تو وہ ہمارا علم ہوگا، ہمارے اخلاق ہوں گے، کردار ہوں گے، ہماری نیکیاں ہوں گی. سماج کو، معاشرے کو، قوم کو ہم نے جو کچھ دیا ہوگا اسی بنیاد پر ہمیں یاد کیا جائے گا. بطور مثال ذکر کریں، امام بخاری کا انتقال کس سن میں ہوا، کتنے سو سال ہو گئے. ابن حجر کا انتقال کب ہوا، کتنے سو سال ہو گئے. لیکن دنیا آج بھی ان لوگوں کو یاد کرتی ہے، اور صرف یاد نہیں کرتی ہے، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ میں ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتی ہے. کس بنیاد پہ کرتی ہے؟ انہوں نے اپنے علم سے پوری مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کی ہے. اس وجہ سے ایسے موقع پر ہمیں موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. میں جو چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر لیں، تقوی پیدا کر لیجئے. جس دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، جس دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، یاد رکھیے اس دل کے قریب کبھی شیطان نہیں آ سکتا ہے. جس انسان کے یہاں یہ اعلیٰ صفت ہوگی وہ انسان کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے کہا تھا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ڈر اپنے سینے میں محفوظ رکھو. رات کی تاریکی میں اپنے روم میں ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سناٹا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ہم غلط کام کریں. وہاں بھی اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہزاروں لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر زندگی میں کبھی ہم سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو جائے، ہم جانتے ہیں انسان ہے، پوری انسانیت خطا کار ہے، اگر کبھی بھی نافرمانی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دیں اور اس توبے کے بعد میں کوئی نیکی کا کام کر لیں، صدقہ و خیرات کر دیں. کیوں؟ جب نیکیاں کریں گے ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیا کرتی ہیں. اسی طریقے سے نماز کی پابندی کریں گے. یہ نماز ارکان اسلام میں سے بہت بنیادی رکن ہے. کبھی بھی کوئی بھی پروگرام ہو گھر کے اندر، کوئی بھی چیز ہو، نماز کبھی بھی مت چھوڑیے گا، نماز پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے اس دنیا کی آخری کتاب، سب سے صحیح ترین کتاب قرآن کریم ہے. اس قرآن کی تلاوت ہمیشہ کیجیے گا.
کوئی دن آپ کا ایسا نہ جائے کہ پورا دن گزر گیا لیکن ہم نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی. نہیں، چاہے ایک ہی صفحہ آپ پڑھیں لیکن قرآن کریم کو لازمی طور پر پڑھیے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں. انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے صبح اور شام کی جو دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، ان کا اہتمام کیجیے گا. جب دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ایسی شکل میں اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہیں گے، اللہ رب العالمین کی نگرانی میں رہیں گے. اسی طریقے سے طالبات، اس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، آزمائش کے راستے سے ہمارا گزر ہونا لازمی ہے. مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، لیکن اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانا ہے. آپ کا وہی طریقہ اپنانا ہے جو آپ نے مکی زندگی میں اپنایا تھا. سیدھے سے آپ نے صبر سے کام لیا تھا. صبر کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، کتنی بھی مصیبت آ جائے لیکن صبر کیجئے گا، اللہ سے دعا کیجئے گا. صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے. جس نے صبر کو اپنا لیا اس نے نہ جانے کتنی بھلائیوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے، اکٹھا کر لیا ہے. مکی زندگی آپ دیکھ لیجئے، کیا کچھ نہیں آپ کو کہا گیا. پاگل بھی کہا لوگوں نے، دیوانہ بھی کہا، مجنون بھی کہا، کاہن بھی کہا، نہ جانے کون کون سی چیزیں آپ کے لیے استعمال کی گئی. اور حد تو یہ ہوئی کہ آپ کو مارا بھی گیا. اور اس سے زیادہ خطرناک چیز جو آئی، شعب ابی طالب میں پورے خاندان کو قید کر دیا گیا. بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے رسول نے اور آپ کے صحابہ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا. کیوں؟ انہیں رب پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا کہ رب نے وعدہ کیا ہے صبر کرو گے، اس کا بدلہ اتنا زیادہ ہے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا. صبر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مکہ پورا بعد میں آپ کے قبضے میں آ گیا. پورے مکے میں آپ کی حکمرانی ہو گئی. جس سے چاہتے انتقام لے سکتے تھے، جس سے چاہتے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں لیا. اسی طریقے سے طالبات یاد رکھیں، اللہ نے آپ کے مقام کو بہت بلند کیا ہے. اتنا بلند کیا ہے، دنیا نے آپ کے مقام کو نیچے سے نیچا کرنا چاہا. یہاں تک کہ دنیا نے کہا یہ عورت سانپ اور اژدہے سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے، اس کی حیثیت چپل اور جوتے کی سی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر عورتوں کے حکامات کو مستقل ذکر کیا. سورۃ النساء کے نام سے پوری سورت نازل کی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے مختلف مقامات پر عورتوں کے مقام کو ذکر کر کے دنیا والوں کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ عورت ایسی ویسی مخلوق نہیں ہے. یہ عورت وہ مخلوق ہے کہ اگر یہ عورت ٹھان لے معاشرے کی اصلاح کے لیے، گھر کی اصلاح کے لیے، خاندان کی اصلاح کے لیے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے. اور یہ حقیقت ہے، یاد رکھیے. اگر ایک عورت یہ عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ مجھے اپنے گھر کو سکون والا گھر بنانا ہے، اطمینان والا گھر بنانا ہے، اسلامی معاشرے اسلام کے سانچے میں ڈالنا ہے اس کے گھر کو، تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. اللہ نے اتنی اعلیٰ خوبیوں کا اس عورت کو مالک بنا دیا ہے. لیکن اسی کے برعکس اگر عورت ٹھان لے کہ گھر کے اندر کسی کو سکون سے نہیں رہنے دینا ہے، گھر کے اندر امن و سکون نہیں قائم ہونا ہے، تو یہ بھی طے ہے کہ پورا گھر ایک طرف ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اس گھر کے اندر امن و سکون نہیں قائم ہو سکتا. اسی طریقے سے طالبات، والدین کی اطاعت کیجیے. یہ والدین دنیا کی بہت عظیم ترین نعمت ہے. جب تک آپ کو موقع مل رہا ہے اپنے گھر رہنے کا، والدہ کے ساتھ رہنے کا، اور ابا کے ساتھ رہنے کا، ان کی خدمت کر لیجئے، جی بھر کے کر لیجئے. کیونکہ زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے جب آپ چاہیں گے ابا کے پاس ملنے کے لیے آپ نہیں آ سکتے، جب چاہیں گے والدہ کے پاس آنے کے لیے آپ نہیں آ سکتے. اس لیے جو بھی ابھی 1 سال 2 سال آپ کو میسر ہے، جی بھر کے والدین کی خدمت کر لیجئے. اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کیا کیجئے گا. میں یہ نہیں کہتا ہوں 1000 روپے آپ صدقہ و خیرات کریں، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو میسر کیا ہے، 2 روپیہ، 10 روپیہ، 20 روپیہ، ہر مہینے کچھ نہ کچھ آپ لوگ صدقہ و خیرات کر لیجئے گا. اسی طریقے سے آج کا زمانہ ترقی یافتہ زمانہ مانا جاتا ہے،
اور میں بھی مانتا ہوں ترقی یافتہ زمانہ ہے، لیکن ترقی کے پیچھے ہمیں اپنا کردار نہیں خراب کرنا ہے، ہمیں اپنا اخلاق نہیں خراب کرنا ہے، ہمیں اپنا لباس نہیں خراب کرنا ہے، ہمیں اپنا حجاب اپنے جسم سے نہیں اتارنا ہے۔ جانتے ہیں عورت کے لیے سب سے زیادہ حفاظت کی جو چیز ہو سکتی ہے وہ اس کی حیا ہے۔ اگر عورت کے اندر حیا ہے تو ایسی شکل میں وہ عورت کبھی بھی اپنے جسم سے اپنا لباس نہیں اتارے گی، اپنے جسم سے حجاب نہیں اتارے گی۔ اسی طریقے سے وہ عورت ایسا لباس بھی نہیں پہنے گی جو بالکل سخت ہو، جس سے جسم کے ایک ایک حصے نمایاں ہو۔ لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نقاب بھی ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق نقاب پہنا کیجیے۔ اور آخری بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں آپ کے ساتھ اجنبی چہرے بھی آئیں گے، اجنبی لوگ بھی آئیں گے، اخلاق بھی ان کے اجنبی ہوں گے۔ آپ کا زندگی میں کبھی ان سے واسطہ بھی نہیں پڑا ہوگا، نہ ان کے گھر والوں سے، نہ ان کے رشتہ داروں سے۔ ایسی شکل میں ہو سکتا ہے اسٹارٹنگ میں کچھ دقتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن ان پریشانیوں کو سکون کے ساتھ جھیلنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اس موڑ پر پہنچنے کے بعد میں ایک شخص آتا ہے، شوہر کی حیثیت سے اس کی عظمت کو سمجھنا ہے، اس کے مقام کو سمجھنا ہے۔ بخاری کے اندر میں نے اس حدیث پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی تھی کہ ایک عورت ہے، اگر اس کے ساتھ زندگی بھر احسان کر دیجئے، معمولی سی چوک ہو گئی تو وہ عورت کا لفظ ہی ہوتا ہے کبھی آپ کے گھر میں سکون نہیں ملا ہے۔ آپ کو ہم نے علم دیا ہے، ان اساتذہ نے سکھایا ہے، ان سارے اساتذہ نے آپ کو عقیدے کی کتابیں پڑھائیں، تفسیر پڑھائی، حدیث کی کتابیں پڑھائیں۔ آپ ان پر غور کیجئے گا اور اس کے مطابق جس شخص کی جو عظمت شریعت نے رکھی ہے اس کو اپنے سامنے رکھ کر کے سکون کے ساتھ زندگی گزاریے گا، پوری زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریے گا۔ ایسا نہ ہو نماز چھوڑ دیں، دیگر اسلام کے شاعر کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ کی حیثیت سماج کے دیگر عورتوں سے الگ ہے، آپ کو شہادہ دیا جائے گا۔ آپ نے حدیث پڑھ رکھی ہے، کتابیں اور پڑھ رکھی ہیں، آپ کا مقام سماج کی دیگر عورتوں سے الگ ہے۔ اس وجہ سے آپ کو الگ طریقے سے رہنا ہوگا، گفتگو الگ انداز میں کرنی ہوگی، آپ کے اخلاق الگ ہونے چاہیے، نرالے اور اچھے ہونے چاہیے۔ آخری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز ادا کر لے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے یہ عورت، اور 1 مہینے کا جو روزہ ہے اسے ادا کر لے، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اور اسی طریقے سے اپنے شوہر کی خدمت کرے، تو کل قیامت کے دن اس عورت سے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ اس وجہ سے اس حدیث کے اندر جو 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا، اور اپنے اساتذہ کو دعاؤں میں لازمی طور پر یاد کیجئے گا۔ ان اساتذہ نے آپ کو پڑھانے کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، بہت کچھ کوشش کیا ہے، بہت کچھ قربان کیا ہے، اس وجہ سے ان اساتذہ کو اپنی دعاؤں میں مت بھولیے گا۔ وقت ہے ابھی آپ کے پاس، رات کے تیسرے حصے میں اٹھ کر کے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اساتذہ کے لیے دعائیں کیا کیجئے، تاکہ اس دنیا کے اندر بھی ہم لوگ عزت کے ساتھ رہ سکیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں عزت کے ساتھ اٹھائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں عزت و وقار کے ساتھ رکھ، اور کل قیامت کے دن بھی انبیاء کرام، شہداء اعظام کی رفاقت نصیب فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔